تو پھر وہ دوبارہ کفر میں نہیں جا سکتے تھے۔ اگر تلوار کے زور سے کسی نے کوئی کلمہ پڑھا بھی ہے نا، تو وہ تو جو ہی تلوار کا زور ہٹا تو وہ تو دوبارہ اپنے جو ہے وہ مسلک پہ چلا جانا چاہیے اس کو۔ تو وہ پھر بھی اگر مسلک حق پر ہی رہا ہے تو پھر پتہ چلا کہ وہ تلوار کے زور سے مسلمان نہیں ہوا۔ تلوار کے زور سے ہوا ہوتا تو پھر تو وہ واپس ہو جاتا، مرتد ہو جاتا۔ بر صغیر پاک و ہند، اس کے اوپر محمد بن قاسم نے سب سے پہلے چڑھائی کی ہے، حجاج بن یوسف کے دور میں، اور اس کے بعد تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اسی طرح اندلس کے اوپر طارق بن زیاد نے چڑھائی کی ہے، اور پھر صدیوں تک اندلس کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ لیکن کئی سو سال بعد بھی جس وقت عیسائیوں کی حکومت وہاں پر دوبارہ بنی ہے، تو اس وقت تک بھی اندلس کے اندر عیسائی اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں تھے۔ حالانکہ کئی سو سال سے وہاں پر حکومت کر رہے تھے لیکن تھے اقلیت میں۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو جب کئی سال حکومت رہی ہے تو حکومت کے تحت زبردستی مسلمان بنا لیا جاتا نا، تو پھر تو کوئی بھی عیسائی وہاں پر موجود نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یہاں ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے ہیں، لیکن جس وقت انگریزوں نے اپنا کنٹرول سنبھالا ہے اس وقت بھی ہندو یہاں پر اکثریت میں تھے، مسلمان اقلیت میں۔ اگر تلوار کے زور سے اسلام پھیلا ہوتا تو پھر ہندوؤں کی جو اکثریت ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ 1000 سال حکومت مسلمانوں کی رہی ہے تو مسلمان ہندوؤں کو زبردستی جو ہے نا مسلمان بنا لیتے، لیکن 1000 سال بعد بھی ہندوؤں کا اکثریت میں ہونا، مسلمانوں کا اقلیت میں ہونا، یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی جبر نہیں کیا گیا، کوئی زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا گیا۔ اور ایک بات اور ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جزیہ کا ایک قانون رکھا ہے کہ جس علاقے کے اوپر آپ اس کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے تحت اپنے اپنے مذہب کے اوپر قائم وہ رہ سکتے ہیں۔ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو یہ جزیے کا تو قانون ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ بس یہ سب کو مسلمان کرنا ہے، نہیں تو قتل کرنا ہے۔ پھر تو یہ ہوتا، تو یہ کہ جی وہ جزیہ دے دیں اور آرام سے رہیں ہمارے ملک میں۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ جی جزیہ بھی تو ان سے پھر لیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک ظلم ہو رہا ہے ان پر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نہیں، یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ جب وہ مسلمان شہر کے رہائشی بنیں گے، مسلمان ریاست کے شہری بنیں گے، تو مسلمان ریاست کے شہری ہونے کی وجہ سے ان کو شہری حقوق حاصل ہوں گے، جس طرح مسلمان شہریوں کو حقوق حاصل ہیں۔ تو مسلمان کئی قسم کی جو ہے وہ شرعی طور پر جو متعین کی گئی چیزیں ہیں ان کی ادائیگی کے پابند ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہیں، عشر کے پابند ہیں، صدقۃ الفطر کے پابند ہیں۔ تو مسلمان کئی چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک ٹیکس ہے اور وہ ہے جزیہ۔ تو اگر مسلمان مسلم ریاست کا شہری بنتا ہے تو وہ تو کئی قسم کے جو ہے وہ چیز اس کو دینے پڑتے ہیں، جن کو جو ہے وہ اسلامی ٹیکس آپ کہہ سکتے ہیں، اور ان کے لیے تو صرف ایک اسلامی ٹیکس ہے۔ تو یہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہے، صرف جو ان کو شہری حقوق حاصل ہونے ہیں، اسلام نے مسلمان فوج نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے، وہ مسلم ریاست کے شہری ہیں، تو اس وجہ سے ان کے اوپر ایک ٹیکس ہے، اور زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں پر ہی ہے۔ ہمس کا علاقہ فتح ہوا اور وہاں پر سے جزیہ بھی وصول ہو گیا، لیکن اس کے بعد یرموک کا مارکہ آ گیا۔ جب یرموک کا مارکہ آیا نا تو یرموک میں زیادہ افرادی طاقت اس کی ضرورت تھی،
تو ہمس کا جو جزیہ وصول کیا گیا تھا تو وہ سارا واپس کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ یہاں سے اب ہم اپنی فوج کو ہٹا رہے ہیں، ہم نے یہ جو جزیہ لیا تھا اس جزیے کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کا بھی انتظام کریں، لیکن چونکہ ہمیں فوج یہاں سے ہٹانی پڑ رہی ہے، ہم تمہاری حفاظت کا انتظام نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ جزیہ تم واپس لے لو۔ تو یہ جو ٹیکس ہے یہ تو خود ان کے اپنے تحفظ کے لیے ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ ایک چیز ہے اسلام کا پھیلنا، وہ ہے اخلاق سے پھیلا ہے، تبلیغ سے پھیلا ہے، مسلمانوں کے کردار سے پھیلا ہے۔ ایک چیز ہے اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی۔ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اس زمین پر کفر اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر کفریہ طاقت اپنے اپنے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اسلام کو سب سے زیادہ یہ حق حاصل ہے کہ اس زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ ہو۔ تو اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تو ہیں، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے۔ اشاعت اسلام اور چیز ہے، اور اسلامی نظام کا نفاذ اور اسلامی نظام کا عروج اور ترقی اور اعلاء کلمت اللہ یہ اور چیز ہے۔ تو اعلاء کلمت اللہ کے لیے ضرور جہاد ہوا ہے، کیونکہ جب کفریہ طاقتیں اپنے اپنے نظام کو مسلط کرنا چاہتی ہیں تو ان کو تو یہ حق بھی نہیں پہنچتا، کیونکہ زمین اللہ کی ہے اور اللہ کی زمین پر ان کے نظام کیوں قائم ہو، اس کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور اللہ کا نظام اسلام کے پاس ہے، تو اس لیے اسلام کو زیادہ حق ہے کہ اسلام اس کے لیے کوشش کرے۔ تو اس جہاد اس کے لیے ضرور ہوا ہے، لیکن لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ دین کے اندر جبر نہیں ہے، تحقیق واضح ہو گئی ہدایت کی راہ گمراہی سے، بس جو کوئی کفر کرے، جو کوئی انکار کرے طاغوت کا اور ایمان رکھے اللہ پر، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اللہ کے اوپر توکل کرے تو اللہ کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہے، ایسا مضبوط کرا کہ جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین، خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ دو قوانین بیان ہوں گے، ایک ایمان والوں کے لیے، ایک کافروں کے لیے، اور ان دو قوانین کے متعلق 3 قصے بھی آئیں گے۔ اب یہاں پر پہلا قانون ہے اللہ ولی الذین، پہلا قانون جو ایمان والوں کے لیے ہے۔ پہلا قانون، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، وہ ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے قانون ہے کہ ایمان والوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی دوستی کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ اب والذین کفروا، دوسرا قانون، یہ کافروں کے لیے قانون ہے، دوسرا قانون۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ طاغوت ہر وہ کہ جس کو اللہ کے سوا معبود بنایا جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ جو بظاہر اولیاء کی، انبیاء کی بندگی ہوتی ہے نا، تو در حقیقت وہ شیاطین جن وہ اپنی بندگی کرواتے ہیں، تو وہ طواغیت ہیں۔ تو دوسرا قانون یہ کہ وہ لوگ کہ جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں، جو کہ ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ظلمات دونوں جگہ پر جمع آیا ہے، نور واحد آیا ہے۔ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے اللہ، اور روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں طاغوت۔ تو نور واحد آیا دونوں جگہ، تاریکیاں زیادہ، کیونکہ کفر کے انداز کئی سارے ہیں تو اس لیے ظلمات کئی ہو گئے، لیکن نور توحید ایک ہی ہے جس کے اوپر آ کر کامیابی ہے، تو اس لیے نور واحد کہا۔ اولئک اصحاب النار، یہ جو طواغیت کے پیچھے لگنے والے ہیں یہ جہنم کے والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج، پہلا قصہ دوسرے قانون سے متعلق، پہلا قصہ دوسرے قانون سے متعلق۔ کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو
کہ جو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے فی رب ہی، ان کے رب کے معاملہ میں، الذی حاجہ، اس سے مراد نمرود ہے، بے شک لکھ بھی لیں نمرود۔ کیا تو نے دیکھا نہیں اس کو کہ جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے معاملہ میں، ان آتاہو، اے بی ان آتاہو، اس بات پر کہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی تھی، اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا میرا رب وہ ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ یہ کہہ کرنا کہتے ہیں کہ ایک جو قیدی تھا جس کے لیے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، تو اس نے حکم دے دیا جاؤ اس کو آزاد کر دو۔ کہتے دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا، حالانکہ مردے کو زندہ نہیں کیا، زندے کو ہی زندہ رہنے دیا ہے۔ مردے کو زندہ کرنا اور چیز ہے، زندے کو زندہ رہنا اور چیز ہے۔ اچھا جی، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے کہا کہ چلو اس کو قتل کرو، تو اس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا وقت اسی انداز میں مقرر ہوا تھا، تو یہ تمہارا اختیار تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ان باتوں کا اس کو جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو بڑے اوچھیت کنڈے پہ آ گیا ہے، ایسے ہی بلا وجہ ایک بندے کو اس نے قتل بھی کروا دیا ہے، تو اگر میں اسی معاملے پہ مزید بحث کروں گا تو ایک تو یہ کہ عوام زیادہ تفصیلی بحثیں سمجھتی بھی کوئی نہیں، دوسرا یہ الٹے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، تو یہ اس کو کوئی ایسی دلیل کیوں نہ دوں کہ اس کا کوئی جواب اس سے جو ہے وہ نہ بن پڑے۔ اگرچہ اس دلیل کے اوپر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مزید بات کر سکتے تھے اور بحث کر سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سوچا کہ کوئی ایسی دلیل دیں کہ جس سے یہ کوئی اوچھا ہتھ کنڈا استعمال نہ کر سکے اور اس کو چپ ہونا پڑے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ جو میرا رب ہے نا، تو وہ تو لے کے آتا ہے سورج کو مشرق سے، تو ایک دن ہی بس مغرب سے لا کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا وہ کہ جس نے کفر کیا، اب وہ اس کا تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہنے والا، تو وہ مایوس ہو گیا۔ اب یہاں پر دلائل تو واضح ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، لیکن یہ بندہ پھر بھی کفر پر ہی رہا، یہ نمرود پھر بھی کفر پر ہی رہا۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتے۔ دلائل تو واضح ہو رہے تھے، لیکن چونکہ یہ جو ہے تواغیت کا دوست تھا، تو تواغیت نے اس کو نہیں آنے دیا ایمان کی طرف۔ واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود تواغیت نے اس کو کفر کے اوپر ہی رکھا، تو جو تواغیت ہیں وہ تاریکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو یہ چیز ثابت ہو گئی۔ تو یہ پہلا قصہ ہو گیا، یہ دوسرے قانون کے متعلق۔ او کلذی مر علی قریۃ، دوسرا قصہ پہلے قانون سے متعلق، دوسرا قصہ پہلے قانون سے متعلق، یا اس کی طرح کہ جو گزرا ایک بستی پر، جو کہ بستی گھری پڑی تھی اپنی چھتریوں پر، کالا، وہ کہنے لگا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس طرح زندہ کرے گا ان کو ان کے مرنے کے بعد۔ ہیں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام، قرآن حکیم نے نام ذکر نہیں کیا، لیکن مفسرین کی غالب رائے یہی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام مراد ہیں۔ تو اللہ کے نبی ہیں، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں ہے، معاذ اللہ، حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ گرے پڑے سارے مرے پڑے، کس طرح اللہ ان کو زندہ کرے گا، ایک حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے خود ان کو موت دے دی 100 سال تک۔ ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر ان کو اٹھایا۔ کالا، اللہ نے فرمایا کم لبستا، آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ کالا، حضرت عزیر نے کہا لبست یومن او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ کالا، اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام، بلکہ آپ تو 100 سال رہے ہیں۔
اللہ اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی وفات کے بعد زندہ کیا گیا۔ ایک واقعہ جو قرآن حکیم میں زندہ کرنے کا، مردے سے زندہ ہونے کا ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا پر ایک قوم زندہ ہوئی، دوسرا واقعہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ان کا معجزہ تھا کہ کم باذن اللہ کہتے، اللہ کے حکم سے اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا، تیسرا واقعہ۔ اور چوتھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے کوہ طور پہ، تو لیکن وہ گستاخی کرنے لگ گئے کہ جب تک اللہ کو دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو اللہ نے ان کو موت دے دی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میرے اوپر الزام آئے گا، آپ ان کو زندہ کر دیں۔ یہ 4 واقعات جو ہیں قرآن حکیم کے اندر ان کا ذکر موجود ہے مردہ سے زندہ ہونے کے۔ ایک واقعہ اور کہ جس کی کچھ مشابہت ہے اس سے، کیونکہ جو نیند ہے یہ چھوٹی موت ہوتی ہے، کہ 309 سال تک سلانے کے بعد اللہ نے اٹھایا ہے اصحاب کہف کو۔ تو یہ 5واں واقعہ ہو گیا۔ 4 واقعہ موت سے متعلق اور ایک واقعہ نیند سے متعلق۔ ان میں سے 2 واقعات میں یہ سوال و جواب ملتا ہے، 3 واقعات میں اس طرح کا کوئی سوال و جواب نہیں ملتا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے جو مردے زندہ ہوئے کوئی سوال و جواب نہیں ہوا کہ کتنا عرصہ رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی وجہ سے جو زندہ ہوئے کوئی سوال و جواب نہیں ہے کہ کتنا عرصہ رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے جو 70 لوگ زندہ ہوئے کوئی سوال و جواب نہیں ہے کہ کتنا عرصہ رہے ہو۔ صرف 2 جگہ پر سوال و جواب ہے، ایک اصحاب کہف کا سوال و جواب ہے جو انہوں نے خود آپس میں کیا، اور ایک یہ سوال و جواب ہے جو اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہی 2 واقعات ان کے ساتھ یہ سوال و جواب ہے، باقی 3 کے ساتھ کوئی نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے کہ جو باقی 3 واقعات ہیں نا ان میں مردہ سے زندہ ہونے والے تھے عام لوگ، یہاں مردہ سے زندہ ہونے والے ہیں نبی، یا نیند سے اٹھائے جانے والے ہیں اللہ کے ولی۔ تو اللہ کے ولیوں اور نبیوں کے متعلق لوگوں کے غلط عقیدے ہوتے ہیں کہ جی وہ سب کچھ جانتے ہیں، وہ تو جی صرف پردہ فرماتے ہیں، موت تو کوئی نہیں آتی، وہ اندر سے تو زندہ ہوتے ہیں، وچوں زندہ ہی ہوندے نے۔ تو اس لیے ان 2 واقعات پر، جو ایک معاملہ اللہ کے نبی کا تھا دوسرا اللہ کے ولیوں کا تھا، ان کے اندر جو ہے اللہ نے خاص طور پر سوال و جواب کیا، کیونکہ باقیوں کے متعلق تو لوگوں کو یہ اعتقاد اس طرح کے کوئی نہیں ہوتے عام لوگوں کے متعلق، ان کے متعلق اعتقاد ہوتے ہیں جی یہ سب کچھ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور پردہ فرماتے ہیں، موت بھی کوئی نہیں آتی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ان کے اعتقادات کا رد کیا کہ اگر سب کچھ جانتے ہوتے تو 100 سال وفات کے ساتھ یا 309 سال نیند کے ساتھ ان کو کم از کم تھوڑا بہت اندازہ صحیح تو ہوتا، ان کا اندازہ اتنا ہی غلط ہو گیا کہ ایک 100 سال کہاں یا 309 سال کہاں، اور کہاں ایک دن اور دن کا کچھ حصہ۔ دیکھیں اگر ایک بندہ 100 سال تک فوت شدہ رہا ہے، بول بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن سن سکتا ہے لوگوں کے نزدیک، یا 309 سال تک رہے ہیں، سوئے رہے ہیں لیکن سن سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں کر سکتے، اس بندے کو یہ دورانیہ تو اور زیادہ طویل لگنا چاہیے نا، کہ جو 100 سال تک سویا رہا ہے صرف سن رہا ہے، سن کے بندہ کنا بور ہوتا جائے گا، تو جڑا بوریت کا دور ہے تو وہ تو بڑا لمبا سکتا ہے۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام تو انج لگنا چاہیے سی کہ یہ انہوں تو لگتا کوئی 1000 سال کا اتنے پیا ہوا، جی میں آواز سن کے بول میں سکتا کوئی نہیں سا، اور میں کچھ کر نہیں سکتا، تو مینوں تو یہ دور بڑا ہی لمبا لگے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ حالانکہ موسمی تغیرات بھی آئے، آندیاں بھی چلی، ان کی آوازیں بھی آئیں، یہاں سے قافلے بھی گزرے ہوں گے، ان کی آوازیں بھی ہوں گی، تو اتنے عرصے کی آوازیں سن کے اللہ کا نبی اتنا غلط اندازہ تو نہیں قائم کر سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنا ہی کوئی نہیں، تو نبی تک بھی اگر فوت شدہ ہے
تو وہ نہیں سنتا. تو جب نبی تک بھی نہیں سنتا تو پھر کوئی غیر نبی وہ مردہ کیسے سن سکتا ہے؟ انک لا تسمع الموتى، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ایک دفعہ جامع مسجد فیصل شاہ فیصل گیٹ والی گجرات والی جو حضرت شاہ صاحب والی معروف مسجد ہے، تو اس میں انہوں نے اعلان کروا دیا جی فلاں تاریخ کو سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک مردہ زندہ ہو کے آیا ہے وہ بیان کرے گا. مسجد تو فارغ بھر گئی کہ یہ کیا مسئلہ جی، مردہ زندہ ہو کے آیا ہے اور وہ بیان کرے گا. لوگ تو ظاہر ہے جوش آ گیا لوگوں کو، دوڑے آئے لوگ، ساری مسجد جناب بھری ہوئی. حضرت شاہ صاحب نے بیان شروع کیا اور یہی آیتیں پڑھ کے تو بیان کرنا شروع کر دیا. اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ چلو یہ کوئی تمہیدی طور پہ گلاں پہ کر دینے، ہونے اندروں کوئی مردہ اٹھ کے آتا ہے. تو سارا بیان کافی سارا کر کے نا تو حضرت شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مردہ ہے حضرت عزیر. اٹھ کے آ کے تو وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. یہ مردے کا بیان ہے، یہ نہیں کہ اندروں بیٹھے کسی کوئی مردہ نکل آ کے وہ بیان کرنے لگا ہے. اچھا جی، فانظر الی طعامک، دیکھ اپنے کھانے کو اور پینے کو کہ وہ خراب نہیں ہوا، سڑا نہیں ہے، اور دیکھ اپنے گدھے کو تاکہ ہم نشان بنائیں اس کو لوگوں کے لیے، اور دیکھ کے ہڈیاں کس طرح ہم ان کو اٹھاتے ہیں، پھر ان کے اوپر لباس چڑھاتے ہیں، گوشت چڑھاتے ہیں. فلما تبین لہ، جب بات ساری کھل کے سامنے آ گئی ان کے حضرت عزیر علیہ السلام کے، کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کھانا اور پینا یہ جلدی خراب ہو جانے والی چیز ہے. گدھا جو ہے نا، جو آزاد پھر رہا ہے، وہ ادھر ادھر چڑھ کے کافی دیر بھی گزارا کر سکتا ہے. کھانا پینا ایک دن بھی پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے جو جلدی خراب ہو جانے والی چیز ہے 100 سال تک اس کو نہیں خراب ہونے دیا. اور جس کے متعلق خیال ہو سکتا ہے کہ وہ تو کافی زندگی گزار سکتا ہے، اللہ نے اس کو مار دیا ہوا ہے. تو یہ اللہ کے اختیارات ہوتے ہیں. تو یہ دوسرا قصہ ہے. عام شاہراہ پر اگر نہ بھی ہوں تو موسمی تغیرات کی تو آوازیں آنی چاہیے نا. اگر عام شاہراہ پر نہیں بھی ہیں، چلو قافلوں کی آوازیں نہ بھی آئیں، جانور تو کوئی نہ کوئی گزرے ہی ہوتے ہیں نا. یہ تو نہیں کہ 100 سال تک بے شک راستے سائڈ پر ہی ہو تو کوئی بھی نہ گزرا ہو، اور راستے کے سائڈ پہ پڑا ہو بندہ، تو پھر کوئی اگر اکا دکا بندہ بھی گزرا ہونا تو وہ دیکھے گا وہ یہ دیکھو یار اتنے میت پہ ہی جائے، انہیں کو تو وہی بولے گا ہی نا. تو لیکن کوئی بھی نہیں بولیا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 100 سال تک کچھ بھی آواز نہ آ رہی ہو اس جگہ. دیکھیں راستے کے اوپر کس جگہ پر بات ہو رہی ہے کہ جہاں پوری بستی مری پڑی ہے، تو یہ بھی ایک میت ادھر پڑی ہوئی ہے. اگر پوری بستی کی میتوں کا کوئی کسی کو تدفین وغیرہ کا خیال نہیں آ رہا تو اس میت کو بھی تدفین کا کس کو خیال آنا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں نا کہ جس جگہ پر ہیں وہاں پر تو پوری بستی کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، تو انہی کے ساتھ ان کی بھی میت کا ایک اضافہ ہو گیا. تو اس لیے ان کو خاص طور پر تو کسی نے جو ہے نا وہ تدفین نہیں کروانی تھی نا. اچھا جی، اللہ اکبر. تو یہ دوسرا قصہ ہے پہلے قانون سے متعلق کہ دیکھو یہ اللہ کا نبی ہے عزیر علیہ السلام، ان کے دل میں ایک تھوڑی جو ہے نا بے چینی پیدا ہوئی. اگرچہ قطعی طور پر ان کو یقین تو ہے کہ اللہ مردوں سے زندہ کرے گا، لیکن کیفیت کیا ہوگی اس کا ان کو تھوڑا جو ہے نا وہ پریشانی ہوئی کہ کیا پتہ چلے کہ کیسی کیفیت ہوگی. اللہ نے خود کیفیت ان کے اوپر طاری کر کے تو ان کو بتلا دیا. تو اللہ جو ہے وہ تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف لے آتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تیسرا قصہ پہلے قانون سے متعلق. تیسرا قصہ پہلے قانون سے متعلق. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب
مجھے دکھا کس طرح تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری طرح ایمان والے ہیں۔ اصل میں لوگوں کے منہ بند کروانے ہیں کہ کل کو کوئی بدبخت کہہ سکتا ہے کہ دیکھو جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا یقین ہی کوئی نہیں سی، انہوں کا ایمان ہی کامل کوئی نہیں سی، تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے کامل ایمان کا پہلے اظہار کروایا تاکہ لوگ بکواس نہ کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا کیا تو یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ایمان کیوں نہیں ہے، ایمان تو اچھی طرح ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں صرف اطمینان قلب چاہتا ہوں، کیفیت دیکھ کے اطمینان قلب چاہتا ہوں، علم الیقین تو قطعی ہے، عین الیقین چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کالا، اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر 4 پرندے پکڑ لے، ان کو مانوس کر لے اپنے ساتھ، اس طرح مانوس کر لے کہ ان کو آواز دے تو وہ تیرے پاس آ جانے والے ہو جائیں، ان کو مانوس کر لے، پھر ان کو رکھ ہر پہاڑ میں ان کا ایک ٹکڑا۔ اب یہاں پر ہر پہاڑ سے مراد پوری دنیا کا ہر پہاڑ تو نہیں نہ ہو سکتا، ارد گرد کے جو چند پہاڑ ہیں وہ مراد ہیں، تو کل کا لفظ ہمیشہ ساری کائنات کی ہر چیز کے لیے نہیں ہوتا، تو ہر پہاڑ کے اوپر اسے ایک ٹکڑا رکھ، پھر ان کو بلا، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، 4 پرندے ان کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے مختلف جگہوں پہ رکھے، اور پھر ایک ایک کو آواز دی، اور ٹکڑے ہر طرف سے وہ آئے اور جڑ کے وہ پرندے دوبارہ ان کے سامنے زندہ ہوئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، جان لے کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یہ اس کی کاریگریاں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ زور آور ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہ بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر ایک پریشانی آئی ہے تو ظلمات سے نور کی طرف لانے والے ہیں اللہ، فوراً اللہ نے ایسی رہنمائی کر دی کہ دل جو ہے وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ مثل الذین ينفقون اموالہم، مسئلہ انفاق کا 6 دفعہ بیان، مسئلہ انفاق کا 6 دفعہ بیان۔ یہاں پر یہ جو بیان ہے نا اب آخری دفعہ، یہ بڑا طویل ہے، 3 رکوعوں کے اوپر مشتمل ہے۔ مسئلہ انفاق کا 6 دفعہ بیان، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، جیسا کہ مثال ایک دانے کی کہ اس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، ایک دانے سے 700 دانے ہو گئے، اور اس سے بھی اللہ چاہیں تو بڑھا دیں۔ ہر بندے کا خلوص، اس کی کیفیت مختلف ہوتی ہے، جتنا خلوص زیادہ ہوتا ہے اتنا اجر زیادہ مل جاتا ہے۔ پھر جن حالات میں خرچ کیا گیا تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر خرچ کوئی خاص نہ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، بعض اوقات زیادہ ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ضرورت کے حالات میں خرچ کیا جائے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر کہا کہ اب جو اس لشکر کو زیادہ جو ہے وہ سپورٹ کرے گا تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ باقی دیگر مارکوں کے اندر ایسا نہیں کہا، کیونکہ یہاں پر زیادہ خرچ کرنے کی اہمیت ہے۔ خود بندے کے اپنے حالات تنگ ہوتے ہوئے بھی خرچ کرے تو اس کا اجر زیادہ ہو جائے گا، حالات بڑے فراخ ہیں اور پھر خرچ کر رہے تو پھر اس کا وہ اجر نہیں ہے۔ خود اپنی سار کے ساتھ جو خرچ کیا ہے، تو کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت ساری چیزوں کو جانتے ہیں، اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اللہ اجر دیں گے۔ بعض اوقات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو برکت والے اوقات ہیں، مثال کے طور پر رمضان کے اندر خرچ ہے، یا لیلۃ القدر کے اندر کوئی خرچ کی توفیق مل جائے تو وہ اور زیادہ قدر والا ہو جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر اس کے پیچھے جو انہوں نے خرچ کیا وہ احسان جتلانا نہیں لاتے اور اذیت بھی نہیں لاتے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔
بھلی بات کہنا اور بخش دینا یہ بہتر ہے ایسے صدقہ سے کہ جس کے پیچھے اذیت ہو، کہ صدقہ دے دیا اور بعد میں بار بار اس کو سناتے رہنا کہ دیکھا وہ فلاں موقع تے میں تو انہیں پیسے دیتے سن، تیرے نہ میں بڑا تعاون کیتا سی، تو کیوں بھائی اس کو اذیت دے رہا ہے بار بار سنا کے؟ اس کی بجائے اگر تو اس وقت اس کو انکار کر دیتا نا اچھے طریقے سے کہ یار گنجائش نہیں، رہنے دو میں نہیں دے سکتا، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا پھر تیرے لیے، اگر تو نے بعد میں یہ اذیت ہی دینی تھی۔ اور اللہ غنی ہے، بردبار ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، باطل نہ کر لیا کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر اور اذیت دے کر، جس طرح وہ بندہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہیں، صرف دکھلاوے کے لیے جو خرچ کرتا ہے، تو جس طرح اس کا انفاق جو ہے اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملنے والا، اسی طرح تم بھی اجر ملتے ملتے بھی اپنا اجر روک لیتے ہو۔ اجر ملنا ہوتا ہے لیکن تم احسان جتا دیتے ہو، اذیت دے دیتے ہو، اپنا اجر باطل کر لیتے ہو۔ تو جس طرح وہ بندہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، حالانکہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر، اس کی مثال ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک چٹان، اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، پھر اس کو تیز بارش پہنچے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور پھر اس کو صاف کر کے رکھ دے۔ ایک آدمی ہے، چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ اس مٹی کے اندر بیج ڈالتا ہے، تو بظاہر جو ہے وہ اس نے بیج ڈالا ہے تو جی اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ نیچے چٹان ہے، اس کے اندر جڑیں ہی نہیں بنے گی، وہ بیج اگنا کوئی نہیں ہے۔ تو اوپر سے اگر بارش آئی، وہ تھوڑی بہت جو مٹی ہے وہ صاف ہو جائے گی، بیج بھی گیا مٹی بھی گئی، فائدہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اسی طرح جو دکھلاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، تو دکھلاوے کے لیے خرچ کرنا وہ ایسے ہی ہے کہ چٹان کے اوپر تھوڑی بہت جو مٹی ہے اس کے اندر وہ بیج ڈال رہے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ملنا۔ پیچھے جو کہا ہے نا کہ ایک دانہ اس سے 700 دانے بن جائیں، 7 بالیاں ہو گئے، ہر بالی پہ 700 دانے، وہ خلوص والے کے لیے۔ لیکن جو دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے تو وہ بھی بیج تو بظاہر ڈال رہا ہے، خرچ تو وہ بھی کر رہا ہے، لیکن اس خرچ کا فائدہ کوئی نہیں، تو وہ بارش آ کے ختم ہو جائے گا سارا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، قادر نہیں ہے کسی چیز پر بھی اس میں سے کہ جو انہوں نے کمایا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم، اور مثال ان کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور دل کی ثابت قدمی سے، یعنی مضبوط دل سے، ان کی مثال